الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. گفتگو افکار کربلا کے موضوع کے تحت کچھ بات عرض کر دوں. ہم نے کیا سیکھا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ یہ تو طے ہے کہ رب کریم کا ارشاد ہے الف لام میم حسب الناس. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے، صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. رب کریم کی یہ سنت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ فرماتا ہے ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، اگلے بھی آزمائے جا چکے ہیں. اب آزماتے کیوں ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم اس لیے آزماتے ہیں تاکہ رب تو سارا کچھ دیکھ رہا ہے، سارا کچھ جانتا ہے. کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی رب جانتا تھا. وہ خالق کائنات ہے، ازل سے لے کے ابد تک ہے. لیکن مقصود یہ ہے، ایک بات یہ بھی بنتی ہے کہ رب تو جانتا ہی ہے، پھر یہ آزمائش کا معاملہ کیا ہے؟ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ٹھہرا، سب سے اشرف ٹھہرا. اسے سب سے افضل بنایا گیا، سب سے اشرف بنایا گیا، یعنی اسے سلطان بنا دیا گیا تمام مخلوقات کا. تو رب فرماتا ہے کہ ہم امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے قول و قرار میں، اپنے بات میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
ہم اس لیے اگزام لیتے ہیں، اس لیے امتحان لیتے ہیں، اس لیے آزماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ کس کو پتہ چل جائے؟ رب تو سب جانتا ہی ہے، پتہ یہ چل جائے کہ کل جب دوسری مخلوق کہیں کہ پروردگار عالم تو نے ان لوگوں کے سر پر اتنا بڑا تاج رکھا ہے، کرامت کا تاج رکھا ہے، ان کو سب کا سلطان بنایا ہے، مولا کریم ان کے پاس بہت کچھ ہے، پروردگار تو نے جزا کے طور پر بھی بہت کچھ عطا کیا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں عطا کیا ہے؟ میں اس بات کو یہیں روکتا ہوں، آگے بیان کروں گا۔ تو پھر یہ کہہ سکے، پھر رب کریم کی بارگاہ ہم جب وہ عقیدہ پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ ہو اور وہ سامنے کھڑا کر دیے جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آزماتا اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب آزمائش کس حساب سے ہوگی، کس طرح سے ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جب رب آزمانا چاہتا ہے تو خوف دے کر کے آزماتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، خوف دے کر کے آزماتا ہے۔ والجوع، بھوک سے آزماتا ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالدار ہے تو اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، مالدار ہے تو اس کے تو ویسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب مال ہی ختم ہو جائے گا تو صحیح آزمائش جو ہے، اصل آزمائش مال ختم ہونے کے بعد چالو ہوگی۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال سے آزمائیں گے، مال ختم کر دیں گے، اس سے آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور جان لے کر کے، یعنی جان سے آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، لغوی معنی اور ظاہری معنی تو اس کا یہی ہے کہ پھل، پھل کی جمع ہے، وَالثَّمَرَاتِ، لیکن مرادی معنی یہ ہے، اس کا اصل یہ ہے کہ ثمرات سے مراد بچے بچیاں ہیں، ثمرات سے مراد بچے اور بچیاں ہیں۔ یہ اتنی باتیں ہیں، ان پر اگزام لیا جائے گا، ان سے آزمایا جائے گا۔ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے؟ اب چلتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں۔ جب کسی کی اولاد، کسی کا بچہ ہو، مان لیجئے 30 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، 7-8 بہنوں کے بعد ایک بیٹا آیا ہے۔ اب بیٹا آیا ہے تو چونکہ بہنیں کئی ہیں، ایک بیٹا آیا ہے، بڑی خوشی ہوئی، اور خوشی کے عالم میں، خیر میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ تو آج کل رواج پڑ گیا ہے، اور مسلمان تو اللہ ہی بہتر جانے یہ کس مقام پر پہنچا ہوا ہے، اب یہ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اس حد تک گر گئی ہے، یہ قوم اس حد تک گر گئی ہے، یہ جو ڈے مناتے ہیں سب، وہ جو کیک لاتے ہیں، ابھی آگے جملہ بولوں گا تو برا لگے گا سب، وہ کھاتے نہیں ہیں، یہ رب کریم سے گویا کہ مذاق کرتے ہیں، اس کے رزق سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے، اس کو کسی کے منہ میں لگاتے ہیں، کسی کے سر پہ لگاتے ہیں، کہیں ادھر پھینکتے ہیں، کہیں ادھر پھینکتے ہیں، یہ ان کا ڈے ہوتا ہے۔ یہ قوم اتنی گر گئی ہے، ان سے بہتر مٹی ہے جو نیچے پڑی رہتی ہے نا، جسے گندگی کہا جاتا ہے، وہ ان سے بہتر ہو گئی، اس لیے کہ یہ تو اتنے گرے ہیں کہ اس سے بھی گرے ہوئے ہیں، یہ حالات ہیں۔ تو 30 سال کے بعد اگر کوئی بیٹا ملا، بڑی خوشی ہوئی، مٹھائی بٹ رہی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، ایک سے ایک فیکشن ہو رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ تمام لوگوں کے بچوں کو صحیح و سالم رکھے، زندہ و سلامت رکھے، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ جو 30 سال کے بعد ملا تھا یا 6-7 بہنوں کے بعد ملا تھا، اور اس کا انتقال ہو جائے، اب یہی امتحان شروع ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جائے تو اب یہ کیا کرے گا؟ وہاں تو رب فرماتا ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم رب کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانا۔
تو اللہ خوشخبری سناتا ہے، بشر الصابرین، پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیا جائے۔ اب رب کریم پوچھتا ہے ملائکہ سے جب جاتے ہیں، رب دیکھ رہا ہے سارا کچھ، بغیر اس کے اذن کے تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، مگر پھر بھی رب کریم پوچھ رہا ہے، بتانا مقصود ہے، اس لیے کہ فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری حمد کے لیے کافی ہے، پھر خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو رب بتانا چاہتا ہے ان کو کہ فرشتوں دیکھو، اب پوچھ رہا ہے کہ تم نے میرے بندے کے لڑکے کو، اس کے ولد کو، اس کے بچے کو تم نے فوت کر دیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں پروردگار فوت کر دیا۔ پھر فرماتا بات تو پوری ہو گئی تھی نا۔ اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ رب کریم نے لاسٹ والا جملہ جو فرمایا ولد عبدی، میرے بندے کے لڑکے کو تو نے فوت کر دیا، تم لوگوں نے فوت کر دیا، کہا ہاں پروردگار، تو بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن نہیں، مزید پوچھ رہا ہے اقبضتم ثمرۃ قلبی، مزید پوچھ رہا ہے پروردگار کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا، اسے فوت کر دیا، کہاں پروردگار ہم نے ایسا ہی کیا ہے، حکم بھی رب کا ہے، بغیر حکم کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، حکم بھی رب کا ہے، پوچھ بھی رہا ہے۔ اب فرماتا تو پھر ماذا قال عبدی، تو میرے ملائکہ میرے بندے نے کہا کیا؟ ماذا قال عبدی، اے میرے ملائکہ میرے بندے نے کہا کیا؟ اب جب یہ کام ہو گیا تو دوسرے لفظوں میں اب یہ سن لیجئے کہ فرشتے کیمرہ لگا کے بیٹھ گئے ہیں، اب یہ کیا بول رہا ہے، کیوں کیمرہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، کیا بول رہا ہے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں پروردگار سے کہ مولا کریم تیرا یہ بندہ بڑا ہی ہمتور ہے، بڑا مضبوط ہے، اور اس کے سامنے اس کے خوشیوں کا چراغ بجھا، اس کے خوشیوں کا سورج غروب ہوا، مگر اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو مولا کریم فرماتا ہے میرے ملائکہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو، جنت پہلے سے بنائی ہے پہلے سے، اب محل تعمیر ہو سکتا ہے اس میں، تو اس کے لیے ایک محل تعمیر کرو، نام کیا رکھا جائے گا؟ پروردگار نام کیا ہوگا اس کا بیت الحمد، تعریف کیا ہے نا رب کی، اس لیے اس کا بیت الحمد نام رکھ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جتنی باتیں گنائی گئی ہیں، خوف، بھوک، مال کا نقص یعنی مال ختم ہو جائے، اور بچوں کا یہ ہو گیا، تو جتنی باتیں گنائی گئی ہیں آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے پہنچیں کہاں؟ کربلا میں، یہ تمام چیزیں وہاں موجود تھی کہ نہیں؟ میں محل بناؤ اس کے لیے، تو جنت تو بڑی بنائی ہے، محل بن سکتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں وہاں، کیونکہ آخری تاریخ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہاں یہ چاروں چیزیں موجود تھی۔ یہ اور بات ہے کہ نہ امام علی مقام نہ آپ کے رفقا پر کوئی خوف تھا نہ کوئی اثر تھا، یہ اور بات ہے، ورنہ خوف کا سامان تو مہیا کیا گیا تھا، اتنی بڑی فوج جو لائی گئی تھی وہ خوف کا سامان ہی مہیا کیا گیا تھا، کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، خوف کا سامان بھی مہیا ہے، ایک ایک بچے کو دے دیا، کوئی تاریخ کسی ہسٹری میں یہ بات نہیں ملتی ہے، سارے بچوں کو دے دیا، سب کچھ کر دیا، مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا کہ پروردگار کسی معاملے میں شک کر لیا ہوتا، شکوہ کر دیا ہوتا، نہیں، اس لیے کہ جب ہمارے جیسے لوگ آپ کے جیسے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں تو پھر تو امت کا وہ اتنا بڑا فرد ہے کہ جس فرد کے بارے میں پوچھا ہی کیا جا سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر سوار فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عراقی شخص پہنچا آپ کے یہاں، اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ
امامین کریمین کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا میں ان کے بارے میں جو بتاؤں گا تو صحیح جگہ آ گیا، میں جو بتاؤں گا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر اس طرح لیے ہوئے تھے امام حسین کو، اس طرح لیے ہوئے تھے، جب بچہ کاندھوں پر ہوتا ہے تو پہلے لٹکتے رہتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک کو سرکار اپنے سینے سے بار بار سمٹاتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، یار جہاں سر رکھنا آدمی کے لیے سوچنا پڑے گا کہ میں سر کیسے رکھوں، اس قابل ہی نہیں ہے، وہ رکھے ہوئے ہیں اور لے کر کے آتے ہیں، ابھی کاندھے پر سواری ہے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بیٹے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور تمام لوگوں میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہا اس کا جد کون ہے؟ اس کا جد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہوں۔ اس کی نانی کون ہے؟ تو اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی ہیں۔ فرمایا اس کے خالہ زینب، کلثوم اور رقیہ ہیں، اس کی پھوپھی ام ہانی ہے، اس کا چچا جعفر طیار ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمرد کے پر دیے ہیں۔ جب ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے جنگ میں، آپ شہید ہو گئے، دونوں ہاتھ جب کٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمرد کا پر عطا فرمایا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں۔ تو فرمایا اس کے چچا جعفر طیار ہیں، اور اس کے ماموں میرا شہزادہ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے کرتا ہوں، رب تو بھی کر، جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت فرما۔ تو عزیزان ملت اسلام، یہ چاروں چیزیں موجود تھیں، لیکن کوئی شکوہ نہیں رب کریم کی بارگاہ میں، کوئی شکوہ نہیں۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کیا، سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں، بیٹے کی بھی ہیں، بھائی کی بھی ہیں، ایک دو نہیں 9 بھائی، یہ بتاتے کہاں ہیں لوگ، ایک دو نہیں 9 بھائی مل کر کے پورے، حضرت علی کی 9 اولادیں شہید ہوئی ہیں وہاں پر میدان کربلا میں، کیا بات کریں گے۔ لیکن ایک آخری بات عرض کروں گا، بات ختم کر دوں گا اس لیے کہ ٹائم نہیں رہا۔ اب یہیں پہ اپنی بات اس لیے ختم کر رہا ہوں تاکہ ماننے والوں کو سمجھ میں آ جائے۔ امام علی مقام نے جو بات فرمائی ہے اس کو کتابوں میں، ابن عساکر وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، مغالطے مت جائیے گا، اس لیے کہ ہم لوگ تو نام رکھنے میں بھی گڈو شڈو جو چاہتے ہیں رکھ لیتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کچھ۔ علی بن حسین بن علی، اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی نام ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا نام ہے؟ علی اوسط۔ کیا نام ہے؟ علی اوسط۔ ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کا نام علی اوسط ہے۔ تینوں بچے علی ہیں، تینوں بچے علی ہیں، علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر۔ علی تینوں ہیں، بیچ کا بڑا چھوٹا، بیچ کا بڑا چھوٹا۔ ہمارے اکابر نے بھی یہ کام کیا ہے۔ حضور بدر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے دادا حضور مفتی محمد جہانگیر صاحب ملت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے بچوں کا نام رکھا ہوا ہے، سب کا نام محمد رکھ دیا۔ تو ہو سکتا ہے اب ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے رہے، لیکن سب کا نام رکھا ہے محمد۔ تو ثالث کو تو ہم جانتے ہیں لیکن اول ثانی کو نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے
بدر ملت علی رحمہ کے محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد تینوں ہیں. فرق کیا ہوا؟ نمبرنگ کا. پہلا محمد، دوسرا محمد، تیسرا محمد. اب نام مسلمان اس ڈر سے نہیں رکھتا ہے کہ محمد رکھیں گے تو مسلمان بلائے گا بگاڑ کر کے، تو مسلمان ایسا ہو ہی گیا. تو نام رکھو، بگاڑ کے بلائے گا وہ سمجھے گا. تم کیوں برکت سے محروم ہو جاؤ گے؟ تم برکت سے کیوں محروم ہو جاؤ گے؟ تو رکھو، بھلے وہ بگاڑ کے بلائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جانے گا، اس کا کام جانے گا. جب ہم بتا رہے ہیں کہ مت بگاڑو، بگاڑے گا تو وہ سمجھے گا. نبی کا نام بگاڑے، خدا کا نام بگاڑے. آج عام رواج چل گیا ہے، آج عام رواج ہے. عبد الرحمن، عبید الرحمن، پتا ہے نا مسلمانوں کے یہ حالات ہیں. ناجائز ہے. رحمان بھائی کہاں ہے؟ سلام بھائی کہاں ہے؟ منان بھائی کہاں ہے؟ ایسے ہی بول رہا ہے. یہ مسلمان بولتا ہے عبد المنان، عبد السلام پورا لینا چاہیے. عبد الرحمن اس لیے کہ رحمان رب کا نام ہے، سلام رب کا نام ہے، منان رب کا نام ہے، حنان رب کا نام ہے. اس کے ساتھ عبد کا ملانا بہت ضروری ہے. یہاں اللہ کا بندہ ہوگا. اور جو میں نے نعت میں پڑھا ہے، عبد تمہارا بندہ عذاب میں ہے، تو یہاں بندے سے مراد غلام ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر کوئی اگر کچھ کرے گا، اب اہل عرب کے ہاں جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے اکثر کہیں کہیں محلے ہوتے ہیں، اس محلے میں لکھا ہوتا ہے حی العبید. کیا لکھا ہوتا ہے؟ حی العبید، غلاموں کا محلہ. تو اس سے غلام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بندہ بھی آتا. تو جب رب کے ساتھ رہے گا تو بندہ مراد ہوگا، اور کسی کے ساتھ ہوا تو غلام مراد ہوگا. تو آپ نام رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو امام علی مقام اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ احبونا بحب الاسلام، مجھ سے محبت کرو، میرے محبت کرنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے محبت کس طرح کرو؟ اسلام کی حد میں، جو اسلام چاہتا ہے اسی طرح محبت کرو. احبونا بحب الاسلام، جس طرح اسلام چاہتا ہے مجھ سے محبت کرانا اسی طرح محبت کرو. ہٹ کے مت کرنا، جو میں نہیں ہوں وہ مت بنانا.